السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دین کے اصل معنوں میں جھٹلانے والے کون لوگ ہیں؟ یقیناً آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ ہمارے ملک کے رہنے والے ہندو، یہی تو دین کے جھٹلانے والے ہیں، اور کون ہیں؟ لیکن آئیے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کا جھٹلانے والا کہتا ہے۔ کون لوگ ہیں جو عملی طور پہ دین کو جھٹلاتے ہیں، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ وہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا تم جانتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ کون لوگ ہیں جو عملی طور پہ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے لیے کھانے پر نہیں ابھارتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری مسجدوں کے آس پاس کتنی غربت ہے، ہماری مسلم کمیونٹی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، اور کتنے ایسے غریب ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، خوب عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہمارے اوپر صادق آ جائیں، ہم دین کے جھٹلانے والے عملی طور پہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اوصاف بیان فرمائے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کے کھانے پر نہیں ابھارتے۔ ماحول قائم کیا جائے، مسکین کے کھانا کھلانے کا ماحول قائم کیا جائے۔ فویل للمصلین، چنانچہ ایسے مصلین کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہو۔ یعنی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ اگر ایسے لوگ نمازی بھی ہوں گے، لیکن اگر ان کا ویوہار، ان کا سلوک یتیموں کے ساتھ میں، قوم کے پسماندہ لوگوں کے ساتھ میں اگر یہ رویہ ہے، ان کے اندر، ان کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل، تباہی اور بربادی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے مقصد سے ہی غافل ہیں۔ ارے نماز دے تو ان کو یہ درس دیا تھا کہ ان کے دل کے اندر سافٹ کارنر پیدا ہوتا۔ باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں، آس پاس دیکھتے ہیں کہ کتنے رکشہ والے، کوئی مزدور، کوئی ٹھیلا چلانے والا ہمارے برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اندر، کبھی ان نمازیوں کے اندر یہ احساس تک پیدا نہیں ہوا کہ ان کا پرسان حال کون ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہیں یہ در بدر کی ٹھوکریں تو نہیں کھا رہے ہیں، یہ کیسے نمازی ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں ہی کو بھولے ہوئے ہیں، اس کے مقصد سے ہی غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو اعمال کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، تاکہ پبلک پہچان لے کہ ہاں ہم عمل کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سارے اسلامک اعمال جو بھی ڈیڈس ہیں ان کو ہم انجام دیتے ہیں، صرف دکھاوا ہوتا ہے، اس میں اللہ کہیں نہیں ہوتا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بخل اور کنجوسی اتنی ہوتی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہوتی ہے، یعنی ماچس کی ڈبی بھی اگر ہے، اگر لائٹر بھی ہے، اگر مان لیجئے کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہم سے بائک بھی مانگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے وہاں جانا ہے، معاون کہتے ہیں شیء قلیل کو، تھوڑی سی چیز، اس کو بھی روک لیتے ہیں، اس کے لیے بھی ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک دو بار اگر دے بھی دیں گے تو تیسرا کے اس کو وہ چیز دے نہیں سکتے۔ یہ لوگ عملی طور پہ دین کو جھٹلانے والے ہیں، جو کہ عمل سے دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یتیم کو کھانا، یتیم کو پناہ نہیں دیتے، یہاں پہ یہ کہا کہ یتیم کا جو اسٹیٹس ہونا چاہیے سوسائٹی میں، جو اس کی عزت ہونا چاہیے، تم وہ اس کو نہیں دیتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے لیے کھانے پر نہیں ابھارتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہاری سوسائٹی میں، کمیونٹی میں سب سے بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ تم یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یعنی جو اس کی میراث کا مال ہوتا ہے، کھانے کے چکر میں تم لگ جاتے ہو، ہڑپ کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت شدید تر ہو چکی ہے۔ ہرگز نہیں، جبکہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا پروردگار آئے گا اور فرشتے صف بہ صف آئیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان
وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان کو نصیحت ہوگی، انسان یاد کرے گا، لیکن یہ یاد کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا. اور اس دن جس طرح اللہ تعالیٰ پکڑے گا اس کو اور سخت سزا دے گا، کوئی اس کو سزا دینے والا ایسی نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ ہم اپنی کمیونٹی کے اندر دیکھیں یہ پسماندہ طبقہ کہاں ہیں، بیوہ عورتیں کہاں ہیں کہ ان کی حاجات کو پورا کیا جائے. ہم اکیلے نہیں کر سکتے، ہمیں کمیٹی بنا جن میں ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ جو بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.